محترم، آج لندن اسٹوڈیو میں پاکستان کی ممتاز روحانی شخصیت پیر سید نصیر الدین نصیر سجادہ نشین درگاہ مہریہ گولڑا شریف اسلام آباد تشریف فرما ہیں۔ یہ خوش بختی ہے ہماری کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں نکالا۔ آپ شاعر ہفت زبان ہیں، 1 درجن سے زائد کتابیں آپ کی منظر عام پر موجود ہیں اور بے شمار کتب زیر تصنیف ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر ایک ایسا نام ہے کہ جہاں عشاقان رسول کسی بھی محفل میں نعت کی کوئی دھن گنگناتے ہیں، کوئی آواز گنگناتے ہیں، تو پیر نصیر الدین نصیر کا نام بے ساختہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں، قدرت ہے اسی کو، اقتدار اسی کا ہے، اجرائے قضا میں اعتبار اس کا ہے، تو کون ہے فیصلہ سنانے والا، عزت و ذلت پہ اختیار اس کا ہے۔ تو جناب پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ARY اور QTV کے اسٹوڈیو لندن میں۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کا باعث ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ دل تو بہت سے سوالوں کو چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے رکھا جائے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے۔ جناب محترم، مختصر الفاظ میں تھوڑا سا آپ کا اگر تعارف ہو جائے، کیونکہ آپ کو پوری دنیا میں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہم سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے کہ آج امت مسلمہ بے چارگی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ مشائخ اور علماء کرام نے ہر کڑے وقت میں، ہر دور میں امت کی رہنمائی کی ہے۔ آج کے دور میں مشائخ کا کردار کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ تھوڑا سا مختصر سا اگر اپنا آپ تعارف لوگوں کو ذرا کرا دیں درگاہ شریف کا اور اپنا۔ شکریہ علامہ عظیم جی، آپ نے جن الفاظ میں مجھے یاد کیا، میں اس قابل نہیں ہوں، یہ آپ کی نوازش۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پردادا ہیں، اور حضرت بابو جی میرے دادا ہیں، اور حضرت پیر غلام معین الدین شاہ صاحب عرف بڑے لالا جی، وہ میرے والد ماجد ہیں علیہ الرحمہ، اور میں ان کا بڑا لڑکا ہوں۔ میں نے ابتدائی تعلیم عربی، فارسی، اردو کی تعلیم وہیں گولڑا شریف میں حاصل کی۔ میرے استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب علاقہ سون سکیسر کے رہنے والے تھے، اور پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، مرید خاص۔ ان سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور علامہ فیض احمد صاحب مؤلف میرے منیر، ان سے حدیث کا دورہ حدیث کیا، اور فنون جتنے ہمارے متداول علوم ہیں وہ میں نے پڑھے۔ یہ میرا مختصر، اور شاعری بھی آپ پتہ ہی ہے، جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب، آپ تو کو پیار سے اور محبت سے بعض علماء، بعض اکابرین میاں نصیر بھی کہتے ہیں، اور پیارے نصیر بھی کہتے ہیں۔ آپ کا کچھ وقت ایسا گزرا ہے ماضی میں جس میں آپ نے علمی کاوش کے اندر اور حق و صداقت کہنے کے اندر کافی ساری مشکلات کا سامنا آپ کے سامنے آیا۔ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیا منزل تھی اور کیا دور تھا؟ عظیم صاحب، بات یہ ہے کہ گفتار صاحب نے کہا تھا کہ گفتار صدق مایہ آزار میں شود، چوں حرف حق بلند شود دار میں شود۔ ہمیشہ حق بات جو ہوتی ہے وہ آزار اور دکھ کا باعث بنتی ہے،
اور جب حق بات بلند ہوتی ہے تو اس کے انتہا دار ہوتی ہے، سولی پہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو ہر دور میں سچ کہنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، کربلا سے لے کر آپ دیکھ لیں تو وہ تو ہے، لیکن بہرحال جہاں تک کوشش ہوتی ہے تو سچ بات مخلوق تک پہنچانا یہ ویسے بھی اہل حق کا شیوا ہے، اور ہم اگرچہ براہ راست اس زمرے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن اہل حق سے نسبی رشتہ بھی ہے، تعلیمی رشتہ بھی ہے، تو کم از کم اپنے آبائے کرام کی ان عظمتوں کو دیکھتے ہوئے کوشش یہی کرتے ہیں کہ حق بات سامنے جائے۔ اور ویسے بھی قرآن نے حکم دیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر بیان نہ کرو، بلکہ حق کو حق کی صورت میں پیش کرو کہ اس کا التباس باطل کے ساتھ نہ ہو، کہ آپ کے سامنے جو بات آئے وہ کھلی آئے، کہ واضح ہو کر کہ یہ حکم کیسے ہے، یہ بات کیسے ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ یہ تو قرآن شریف کا بھی حکم ہے۔ پھر صاحب یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ جہاں آپ فرما رہے ہیں کہ حق کی گزشتہ 40-50 سال سے اسلام کی بر صغیر میں جو تصویر پیش کی گئی ہے اس میں فرقہ واریت کو ایک خاص نہج پر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، جس میں تشدد بھی آیا ہے، زبردستی بھی آئی ہے اور انتہا پسندی بھی آئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ پہلے ان عوامل پر غور کرنا چاہیے کہ یہ تشدد اور انتہا پسندی کیوں آئی، پھر یہ ہے کہ اس کے جو درپردہ عوامل ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر اس کے محرک کون ہیں، یہ کون طبقہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ صوفیاء کرام سے، چونکہ درگاہوں کے لوگ ہیں، ہم درگاہوں سے تعلق ہے، صوفیاء سے تعلق ہے، بحمد اللہ ساری عمر جتنی عمر بھی ہے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی ہے اور بتایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اچھے اچھے چہروں کو دیکھا ہے، ان کی باتیں بھی سنی ہیں، بزرگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے۔ تو میں نے یہ یعنی فیصلہ کے طور پر یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ صوفیاء میں سے کسی نے بھی یعنی تفریق بین المسلمین کا درس نہیں دیا۔ جس طرح قرآن مجید نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفریق نہ کرو۔ تو اس پر صوفیاء کرام، ہمارے علماء خیر جو ہیں وہ ہمیشہ چلتے رہے اور اب بھی چل رہے ہیں، جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اس میں کم از کم صوفیاء کے ماننے والے، اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے، کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی تفریق پیدا کرنے والے نہیں، نہ بم بلاسٹ کرنے والے ہیں، بلکہ یہ تو محبت اور اخوت کا درس دینے والے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے صوفیاء کے سرخیل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا درس کیا ہے، آپ مثنوی پڑھیں، دیوان شمس پڑھیں جو ان کی غزلیات کا مجموعہ ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے، کلام جلال الدین رومی کا ہے، اور انہوں نے اپنے پیر حضرت شمس تبریز کے نام اسے منسوب کیا ہے، لیکن کلام رومی کا ہے۔ اس میں جو انسانیت، انسان کے ساتھ محبت اور اخوت کا جو درس ملتا ہے وہ سارا خلاصہ ہے۔ ہمارے اور صوفیاء کرام، تو علماء کرام کو بھی چاہیے، اس دور کے مشائخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں میں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیں، اور علماء کو بھی چاہیے جو مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا پرچار کرتے ہیں، خطیب ہیں، تو وہ لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے بجائے محبت پیدا کریں۔ صاحب یہ تو بات آپ نے بالکل درست فرمائی، لیکن عمل تو جو دیکھنے میں آ رہا ہے تھوڑا سا اس سے برعکس ہے کہ جہاں جس کا زور جس فرقے کا چلتا ہے وہی اپنی منمانی کرتا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کئی مساجد کے سامنے جو ہے پولیس کھڑی ہوتی ہے، ٹینک کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت بعض جگہ پہ تو کرفیو لگتے ہیں جمعے کی نماز پہ مخصوص لوگوں کو صرف جانے کی اجازت۔ یہ کس طرح سے یہ طبقاتی کشمکش